اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین۔ برادران اسلامی و ایمانی، میرے معزز سامعین و حاضرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے 29 فوائد ہیں۔ کتنے؟ 29 فوائد ہیں۔ زمرہ بن حبیب راوی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے متعلق پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا ہے کہ نماز دے 29 فائدے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ واجبات دین میں سے، یعنی نماز واجب ہے، کسی حال میں نماز سے رخصت نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ نماز میں اللہ کی خوشنودی ہے، یعنی اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس بندے پہ راضی ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، یعنی نمازی بندے پہ اللہ خوش ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز میں ملائکہ کا اس نمازی سے محبت کرنے کا سبب ہے، یعنی نمازی سے ملائک محبت کرتے ہیں۔ کتنا فائدہ؟ جو نماز پڑھے اس سے ملائک بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس نمازی کو ہدایت و ایمان ملتی ہے، یعنی نماز ہدایت بھی کر دی اور ایمان کو پختہ کر۔ پھر فرمایا جو نمازی ہے اس سے معرفت نور ہوتی ہے، معرفت میں برکت ہوتی ہے اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور نمازی کے بدن کو راحت ملتی ہے، یعنی نمازی کو صحت ملتی ہے۔ نماز پڑھنے سے صحت ہوتی ہے، بیماری نہیں لگتی، بیماریاں دور ہوتی ہیں، انسان کا بدن صحت یاب ہوتا ہے۔ تو پھر بات ہوگی کہ جس سے اللہ خوش ہو اس پہ پھر مصیبتیں کیوں آئیں، اسے پریشانیاں کیوں چھوئیں؟ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ نماز شیطان سے نفرت کا اظہار، نماز شیطان سے نفرت کا اظہار ہے۔ بھئی شیطان نماز نہیں پڑھن دے تو جیڑا اس تو ود کے پڑھے پھر ثابت ہویا کہ اس نے شیطان دا مقابلہ کیتا، اس تو نفرت دا اظہار کیتا تو اللہ اس تے راضی ہو۔ پھر فرمائے کہ نماز ایسا ہتھیار ہے، یعنی کافر کے خلاف نماز ایک ہتھیار ہے۔ تو ثابت ہویا کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا، مومن نماز پڑھتا، متقی نماز پڑھتا ہے، پرہیزگار نماز پڑھتا ہے۔ تو نمازی کا ہتھیار ہے کافر کے خلاف۔ تو ثابت ہوا کہ مومن کے مقابلے میں کافر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پھر فرمایا نماز دعا کی مقبولیت کی شرط، نماز
دعا کی مقبولیت کی شرط ہے، تو پتہ چلیا کہ بغیر نماز دے دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلے نماز پڑھو، پھر دعا منگو، پھر مالک منظور کرے گا، قبول کرے گا، اور پھر دعا دے ایک مقرر ٹائم بنائے گا۔ اللہ نے یہ 5 ٹائم مقرر کیتے ہیں کہ اس ٹائم دعا منگو، تو مقصد کی ہے کہ نماز پڑھ کے پھر دعا منگو، تہاڈی نماز قبول ہوئے گی، اور نماز قبول ہوئی تو پھر باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ نماز اعمال کی قبولیت کا ذریعہ، اعمال کے قبولیت کا ذریعہ ہے نماز، یعنی نماز پڑھنا ہے، پھر جو نیکی کرو، صالح اعمال کرو، پھر وہ قابل قبول ہوں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھ تو جتنے اچھے اعمال کر لے حضور دے فرمان دے مطابق، پھر تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔